اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہو کہ جس کے دسترخوان پہ رسالت پلی ہو، اگر کوئی خاتون ایسی ہو، تاریخ بشریت میں کوئی خاتون ایسی ہے ہی نہیں کہ نبی کریم نے اپنا لباس جس کو کفن کے لیے دیا ہو. خوب سمجھے، اصول کافی کی روایت سنیے. جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنا لباس کفن کے لیے دیا، یہ جملہ غلط ہے، قصہ اس طرح سے نہیں تھا. یہ آپ نے دیکھا ہے لباس ہمارا، یہ عربی لباس ہے، یہ ہے ابا، یہ ہے قبا، یہ ہے پیراہن. روایت کہتی ہے کہ جب ختمی مرتبت نے جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں سامنے گفتگو کی قیامت کے سلسلے میں تو گریہ فرمایا. کہا کہ آپ کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ کہا کہ تم نے قیامت کا منظر بتایا ہے. کہا آپ گھبرائیے گا نہیں، آپ کی قبر میں آپ سے پہلے میں اتروں گا اور اپنا لباس کفن کے طور پہ دوں گا. ہاں سن لیا آپ نے. اب میرا سوال ہے آپ سے. جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی کہ بیٹا تمہیں اتنے دن پالا اور تمہیں جانتے ہو تم سے کتنی محبت و مودت ہے، تم مستجاب الدعویٰ ہو، دعا کر دو ہمارے دل کو سکون آ جائے گا کہ قیامت میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، قبر میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، دعا کر دو. بھائی رسالت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نہیں جانتی تھی کہ مجھے فشار قبر نہیں ہوگا. سرکار رسالت کی گفتگو ہو رہی ہے امامت کی والدہ سے، آپ اپنے دماغ کو مت تھکایا کیجئے. گفتگو ہو رہی ہے، نہ جانے کتنے پیغام ہیں جو مجھ کو اور آپ کو بتائے جا رہے ہیں، خوب توجہ کیجئے. تو ختمی مرتبہ دعا کر دیتے پروردگار چچیان دیکھیے آپ کے، اچھا چچیان بھی غلط کہا میں نے. ختمی مرتبہ نے فرمایا میری ماں ہے جس کو میں نے دفن کیا ہے. هذه المرأة التي ولدتنی، کہا یہ وہ خاتون ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ جملہ تھا. دعا کر دیتے بات ختم ہو جاتی. کہا کہ جب انتقال ہو گیا دنیا سے گئیں تو جو خواتین تھی غسل دینے کے لیے فاطمہ بنت اسد کو کہا دیکھو جب غسل دے دو اور کفن دے دو تو خبردار کوئی کام اور نہ کرنا، مجھے فوراً بلانا. خواتین نے غسل دیا، کفن دے دیا. اب اس کا ختمی مرتبہ خوب توجہ کیجئے، تشریف لائے حجرے میں اور بہت دیر تک لبہائے مبارک کو گوش مبارک کے فاطمہ بنت اسد کے پاس لے کے گئے. وہ سار رہا، سرگوشی میں گفتگو کی. یہ کسی خاتون کے ساتھ نہیں کیا. اور جب ہوا جنازہ اٹھا کہا روک دو، قبر میں اترے لیٹے. کہا کہ اب داخل کرو. کفن کون سا دیا؟ لباس نہیں دیا اپنا. کفنہا فی ثوبہ الذی یلی الجسد، ابا نہیں دی، قبا نہیں دی. روایت کے الفاظ ہے وہ لباس دیا جو مسلسل بدن مبارک سے چسپاں رہتا تھا، جو جلد ختمی مرتبت سے چسپاں رہتا تھا. اگر ختمی مرتبت اپنی آبا بھی دے دیتے تو مکمل شفا تھی، لیکن ختمی مرتبت نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ اگر دعا فرما دیتے تو کوئی اس عمل کو مقید نہ کرتا، محدث لکھ نہیں پاتا، تاریخ قید نہیں کرتی. کہا دیکھو ایک خاتون ایسی تھی کہ جس کی قبر میں اترے، ایک خاتون ایسی تھی کہ جس کو ختمی مرتبت نے اپنا وہ لباس دیا جو جلد سے متصل رہتا تھا، عرق مبارک، یعنی جس لباس سے ختمی مرتبت کا پسینہ موجود تھا. یہ چیز آئی فاطمہ بنت اسد کے حصے میں. ہم کہاں سے چلے تھے؟ علی بن ابی طالب کے دین سے. تو صاحب ان کی والدہ بڑی متقی تھی. مولانا یہ جو مولانا ہے نا بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں، اصل میں ان کی والدہ بڑی متقی تھی. جناب امیر کی والدہ کا تقویٰ سمجھ میں آیا؟